السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ہم ہمیشہ آپ تمام احباب کو وارننگ کرتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی بتاتے رہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التمائم شرک، اور ایک حدیث میں آتا ہے من علق التمیمہ فقد اشرکا، کہ جس نے تعویذ گنڈا اور کوئی رسی دھاگا یا کوئی امام ضامن یا اس قسم کی چیز اپنے بدن پر، جسم پر، ناف پر یا گلے میں یا بازو پر یا کہیں اور بھی وہ باندھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کیا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اور صحابہ بھی ایک دوسرے کو دم کرتے تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے تعویذ نہیں دیا۔ تو یہ ابھی آج ہمارے بہت ہی پیارے ایک عزیز یہاں ہمارے پاس تھے، تو اس کے گلے میں تعویذ تھا، تو میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کس لیے آپ نے پہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تعویذ فتح کے لیے دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس کی تعلیمات ہیں، کس نے آپ کو دیا، وہ کون شخص ہے کہ جس نے آپ کو یہ کہا کہ اس سے فتح ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کے جو پیر صاحب ہیں، یہ ان کی طرف سے تعویذ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاں بھی جاؤ گے تمہیں فتح ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ اس نے فتح نامہ کہاں سے لکھا؟ کہا قرآن مجید سے۔ تو میں نے اس کو جب سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ شرک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ واضح طور پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بچہ چونکہ نوجوان ہے، ظاہر بات ہے کہ اس عمر میں احتلام بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی قضائے حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے لیٹرین میں جاتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ اس کے گلے میں ہی رہتا ہے۔ تو جب اس کو بات سمجھ آ گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس نے اتار دیا گلے سے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ لیکن میں آپ بھائیوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ان کا فتح نامہ جو قرآن مجید سے لکھا گیا ہے، اور یہ انہوں نے حق اور باطل کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اوپر سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نیچے ان اللہ علی کل شیء قدیر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے صلی اللہ اللہم صلی علی محمد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور درمیان میں سینٹر کے اندر دیکھیں آپ کے سامنے انہوں نے خانے بنا کر اس میں 40 اور 41 اور پتہ نہیں یہ جو عدد بڑی سپیڈ سے لکھتے ہیں تاکہ عام آدمی اس کو پڑھ بھی نہ سکے، بلکہ جب یہ تعویذ دیتے ہیں تو غالباً وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس تعویذ کو تم نے کھولنا نہیں ہے، اگر آپ تعویذ کھولیں گے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، یعنی وہ خود اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو آپ کھول دیں گے تو وہ اپنا اثر بھی بیچارہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو میں آپ تمام امت کے مسلمان بھائیوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، احباب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان شبدہ بازوں سے، ایمان کے ڈاکوؤں اور چوروں سے بچیں، کیونکہ ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کے، ہمدرد بن کے تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی علیہ جو مومن ہیں ان کے ساتھ ان کو ان کی کامیابی کی بڑی لالچ ہے، فکر ہے، اور وہ بڑے مہربان ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ کے سامنے یہ میں نے تعویذ اس لیے پیش کیا ہے کہ جو بھی آپ کو آپ کے بچوں کی شفا کے لیے، آپ کے لیے، یا جنوں سے، جادو ٹونے سے بچنے کی تعویذ دیتے ہیں گلے میں یا کہیں بھی پہننے کے لیے، ڈنگروں کے گلوں میں، یا ڈنگروں کے دروازوں پر، یا آپ کی دکان میں رکھنے کے لیے، یا دروازے پر لٹکانے، یہ سب ان چوروں ڈاکوؤں کا اور ایمان کے چوروں کا جو ہے وہ کاروبار ہے اور بزنس ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یعنی دعا کا کیا مقصد ہوا؟ مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور یہ بھی کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے کتراتے گھبراتے ہیں یا حد تک محسوس کرتے ہیں وہ رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان،
کہ میرے بندے جو ہیں میں ان کے قریب ہوں، جب دعا کرتے ہیں تو میں اسی وقت ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے دل کی مرادوں کے پورا کرنے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے جو میرے اوپر بھروسہ کرے گا، میرے اوپر مجھے سہارا بنائے گا، میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ بھروسے کے قابل وہ ذات ہے جس کو خود موت نہیں آتی، جس کو فنا نہیں ہے۔ یہ تعویذ چند دنوں کے بعد ابھی میں نے دیکھا اس کے لوہے کو زنگ کھا چکا تھا، لگتا ہے اس بچے نے ابھی یہ قریب ہی یہ تعویذ لیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر میل کچیل گرد و غبار پانی وغیرہ داخل ہو جاتا اور یہ گل سڑ جاتا۔ ہم نے کتنے ایسے دیکھے اس کو الٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا غلاظت، اور جب اس کو کھولا تو بدبو آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی انسلٹ اور توہین بھی ہے، عقیدے کا بیڑا غرق بھی ہے، اور یہ شرک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری پیارے دین کی مخالفت بھی ہے۔ لہذا میں امت کے تمام مسلمانوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی مدد مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگیں، شفا اللہ سے، عزت اللہ سے، فتح اللہ سے، رزق اللہ سے، مشکل کشائے حاجت روائی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اللہ ہی آپ کی تمام ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ ایمان چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچیں۔ اور میں ان جو ایسے تعویذ وغیرہ کرتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بازار سے کتاب آپ کو مل جاتی ہے اور اس میں جیسے دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے علاج لکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بھی جو ہے کتابیں بنا کر عملیات کا مجموعہ یا اس کے تعویذوں کا مجموعہ لکھا ہوتا ہے، یا نورانی شفاؤں کا مجموعہ، ایسے نام بڑے بڑے وہ دے دیتے ہیں جذاب، اور وہاں سے وہ لکھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ دنیا میں اگر ارب پتی بھی ہو جائیں گے تو آپ نے آخر ایک دن مرنا ہے، اور مر کر تمہارا وہ کچمبر نکل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنے کے عوض میں تمہیں جوتے پڑیں گے منہ پر، تمہارے دبر پر، اور پھر قبر میں بھی تمہیں جو ہے وہ پٹائی ہوگی، رسوائی ہوگی، عذاب قبر، معاشر کا عذاب۔ ان سے بچنے کے لیے آپ توبہ کر لیں، خدا کے لیے ایسا رزق نہ کھائیں، آپ محنت کر لیں، مشقت کر لیں، اس سے بہتر ہے بھیک مانگ لیں۔ لیکن یہ ایسا فراڈ، دھوکہ اور اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مکسنگ، ملاوٹ اور من مرضیاں کرنے سے باز آ جائیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور امت کو بھی بچنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی نبی علیہ السلام کے دین کی فیور کرنی چاہیے، دین سے وفا کرنی چاہیے، سنت کو کی بالادستی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔